السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے قتل کی اقسام بتائی، کس کس طریقے سے جو ہے سزائیں ملتی ہیں، جرمانہ کیسے ہے، کتنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ بفضلہ تعالی بیان کر دی۔ اب میں نے آج جو موضوع آپ کے لیے منتخب کیا وہ یہ کہ کن کن چیزوں پر سزائے موت ہے اسلامی قوانین میں، یعنی ایسے کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے کرائم ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے ان کرائم پر، ان جرائم پر سزائے موت مقرر کی ہے۔ دیکھیں، اسلام اگر کسی چیز پر سزائے موت مقرر کر رہا ہے تو یہ بات آپ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت خطرناک چیز ہوگی اور معاشرے کے لیے بہت ہی مضر ہوگی، بہت ہی خطرناک ہوگی۔ تبھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو سزائے موت کی چیزوں میں ڈالا ہے۔ اس طرح کے جرائم کو سزائے موت کی سزا دی ہے، اس کی وجہ ضرور کچھ خاص ہے، ورنہ ایسا تو ہے نہیں کہ سزائے موت بہت آسان ہے اور موت کی سزا دینا جو ہے بہت ہی ہلکا سا کام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر موت کی سزا دے دی جائے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کسی بھی حکومت کے لیے، یا گزشتہ جو انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے ان لوگوں کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا۔ لیکن کوئی بات تو رہی ہوگی کہ کچھ چیزوں پر اتنی بڑی جو ہے سزا رکھی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب ہم کرائم بیان کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، اس طرح کی چیزوں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب کسی معاشرے کے اندر ڈھیل دی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈھیل دے دی جاتی ہے، اور مجرمین یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے قوانین کے اندر، سسٹم کے اندر جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بچا لیں گی، تو ایسی صورت میں پھر اس معاشرے کا اللہ ہی خیر کرے بس۔ اس لیے کیونکہ جب مجرمین کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر، معاشرے کے اندر بہت برے حالات بن سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے چونکہ کبھی یہ نہیں کہا آپ جو ہے مجرم کو بڑھاوا دیجئے، اسلام نے اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے، اگر ہمارے لوگ، اپنے لوگ اگر غلط ہیں تو ان کے بھی خلاف ہونے کے لیے کہا کہ آپ انصاف کے ساتھ رہیے، آپ کے لوگ انصاف پر ہیں، صحیح ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے، آپ کے لوگ غلط ہیں تو آپ ان کے ساتھ مت رہیے۔ تو اس لیے اسلام کے جو قوانین ہیں بہت ہی دو ٹوک ہیں، کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں۔ یہ جو 1 2 3 4 8 10 جو مجرمین بڑے بڑے پیدا ہو، جنہیں ہم گنڈا کہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو تحفظ فراہم نہ ہو۔ آپ دیکھیں، محلے کے اندر جو آدمی مرڈر کیا ہوا ہے، چوری کیا ہے، ڈکیتی کیا ہے، رنگداری وصولتا ہے، گنڈا ٹیکس وصولتا ہے، آپ اس کا جلوہ دیکھیے محلے کے اندر۔ وہ کہاں ہے؟ ہمارے ہی ملک کے اندر ہے۔ وہی الیکشن لڑتے ہیں، وہی لوگ جو ہے ایم پی بنتے ہیں، وہی ایم ایل اے بنتے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سی ایم بھی بن جاتے ہیں، پی ایم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ممکن ہے، اسی لیے یہاں پر کرائم زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نیتا بننا ہے، لیڈر بننا ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہیں سے راستہ لیڈرشپ کے لیے جاتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ اتنی خراب کیوں ہے؟ یہی اس کی وجہ ہے۔ ہماری لیڈرشپ خراب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر 95% جو ہے، یا 90% لیڈرز ایسے ہیں جن کا راستہ واقعی جیل سے ہو کر کے گزرا ہے۔ جو جتنا بڑا کرمنل ہے وہ اتنا بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، اس کا راستہ اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلامی ممالک کے اندر جائیے، آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ عیسائیوں کی ممالک کے اندر بھی آپ کو ایسا بہت کم ملے گا کہ کرمنل قسم کے لوگ جو ہے اونچے عہدے پر پہنچے ہوں۔ لیکن ہم ہے کرمنل کو، یہ قوانین جو ہے نا، ان قوانین کے ذریعے سے مجرموں کو سزا ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جب کسی لیڈر کے بارے میں بہت زیادہ ایک نیوز چینل پر ہے، جب باقاعدہ ایجنڈا ایک بنا دیا جاتا ہے، ایجنڈے کی شکل میں اگر نیوز چلائی جاتی ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، کلدیپ سینگر ابھی گزرا ہے،
اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں. کب تک وہ آرام سے, کتنے اس کے گھر کے لوگ مر گئے, یعنی جس کے اوپر الزام ہے نا کہ اس نے فلاں لڑکی کا ریپ کیا تھا, تو لڑکی کے گھر کے کئی لوگوں کا مرڈر ہو گیا اسی حال میں. کسی کو پولیس والے نے مار دیا, کسی کو ان کے لوگوں نے مار دیا, صرف انصاف کے لیے وہ در در کی ٹھوکر کھاتی رہی ہے. حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو نیوز میں آئی وہ یہ بات ہے. اب اس کو کب جرم کی سزا ملی, کب اس کا ٹرائل شروع ہوا, فاسٹ ٹریک میں کیسے اس کا کیس چلا, جب اس کو بہت زیادہ لیول پر بڑھایا گیا, میڈیا میں بہت زیادہ آیا, پورے انڈیا کے لوگ تھو تھو کرنے لگے, تب یہ آیا. تو یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر, اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہے. وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہاں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے غیر مسلم ہو مسلم ہو. ہمارے مسلم ممالک میں دیکھیے کوئی غیر مسلم کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا, کیونکہ معلوم ہے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی. تو بہت ساری چیزیں اسلام نے کے تحفظ اور بقا, معاشرے کے تحفظ اور بقا کے لیے سزائے موت مقرر کی ہے. یہ سزائیں جو ہیں حالات کے حساب سے حاکم وقت کے اوپر ڈیپینڈ ہے, وہ کیسا فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز کی نص موجود ہے کہ ان چیزوں پر خلفائے راشدین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت دی ہے, تو اس پر حاکم کو ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں چند چیزوں کے بارے میں. نمبر 1 جو ہے, جنگ ہو رہی ہے. اگر جنگ ہو رہی ہے, ایک آدمی آیا آپ سے لڑ رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, اگر وہ سرینڈر نہیں کر رہا ہے, وہ توبہ نہیں کر رہا ہے اور لڑائی چل رہی ہے, تو ایسی صورت میں اسے آپ قتل کر سکتے ہیں. وہاں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر ہم اس کو مار دیے, اس کا مرڈر کر دیے, تو اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دے گا اور اس کا جو ہے خون میرے سر پر آ جائے گا, مجھے دیت دینا پڑے گا, یا جو ہے تو حاکم وقت مجھے پکڑے. کچھ نہیں, یہ سب کچھ بھی نہیں. جنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کے ماحول ہیں, جنگی ماحول بنا ہوا ہے. جب تک کہ صلح نہ ہو جائے, صلح ہونے سے پہلے تک جنگ کا ماحول مانا جاتا ہے, تب تک آپ کے سامنے جو دشمن ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں, اس کو قتل کر سکتے ہیں. اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ وہ دشمن بن کر کے آیا ہے نا آپ کے سامنے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, آپ کے خیمے میں گھس گیا, آپ کے علاقے میں گھس گیا, یا آپ کے شہر میں گھس گیا, تو کیا کیا کرے گا. اس لیے ایسی صورت میں اس کو قتل کیا. اور یہ اسلام ہی نہیں, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی ملک ہو, جب ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے گا تو کیا کریں گے, وہاں قتل ہی تو کریں گے. اگر انڈیا کا چائنا سے حملہ ہو جائے تو چائنا والے جہاں ملیں گے مارا جائے گا نا اس کو, کہ چھوڑ دیا جائے گا. جب سیز فائر ہوگا تو دیکھا جائے گا, جب تک سیز فائر نہیں ہوگا, صلح نہیں ہوگا, اور انڈیا اور چائنا میں جنگ اگر ہو گئی, تو چائنا والے جب ہمارے ملک کے لوگوں کو پکڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی کام کریں گے, اور ہمارے ملک والے جب ان کو پکڑیں گے تو وہی کام کریں گے. تو یہ تو ایک دنیا کا قانون ہے, جب جنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے حالات بنتے ہیں. تو یہ ہے, تو ایسی صورت میں اسلام نے پوری اجازت دی ہے. دوسرا مرتد کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے آپ سے کہ مرتد کی جو ہے سزا اسلام میں سزائے موت ہے. جو اسلام میں آیا, آ کر کے چھوڑ کر کے چلا گیا, اگر اس کا ایمان یقین ہے اسلام پر, تو اس کو نہیں قتل کیا جائے گا. لیکن مرتد ہو گیا کھلم کھلا, تو ایسی صورت میں جو اسے قتل کیا جائے گا, حکومت اسے قتل کرے گی. اور یہ جو ارتداد ہے نا, یہ کھلم کھلا ہونا چاہیے. الاسلام یحکم علی الظاہر, یہ یاد رکھیے گا, الاسلام یحکم علی الظاہر, اسلام ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے. یعنی ظاہری طور پر بالکل کھلم کھلا وہ اقرار کرے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں, مرتد ہو رہا ہوں. یا مرتد کی علامت ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگے, نعوذ باللہ, اسلام کو گالی دینے لگے, الٹا سیدھا بولنے لگے. کسی مسلمان کو بول دے تو بات الگ ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دے, قرآن کے خلاف بولے, اسلام کے خلاف بولے, کھلم کھلا جیسے دشمنان اسلام بولتے ہیں, ایک دم گالیاں دینے لگے, تو ایسی صورت میں جو ہے مانا جائے گا کہ یہ آدمی مرتد ہو رہا ہے. اب اس کے بارے میں ہم آگے ذکر کریں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. یعنی جنگ میں جو قید ہیں ان کو کیسے, یا جنگ قید ہیں ان کو تو نہیں قتل کیا جائے گا, قیدی جو ہیں ان کے حالات پر غور کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. حاکم وقت ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے, حاکم وقت ان کو قتل بھی کرا سکتا ہے, یا حاکم وقت اس کو قید میں بھی رکھ سکتا ہے, وہ حاکم وقت کے اوپر ہے. لیکن جو جنگ کرنے کے لیے, جیسا میں نے ابھی پہلے کہا, مرتد کے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا, اس کی دلیل ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اللہ کی راہ میں جب تم سے کوئی لڑنے کے لیے آ جائے تو تم جس کو پاؤ اس کو قتل کر سکتے ہو. یہی ہے سورہ توبہ کے اندر جو دشمنان اسلام بولتے ہیں نا, کافر کو پکڑو مارو پکڑو مارو, یہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں. اسلام کی انہوں نے غلط تصویر پیش کی ہے. سب جنگ کے میدان کے حالات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے.
اور اس کا لوگوں نے عام حالت میں جو ہے تصور بنا لیا کہ عام حالت میں پکڑو مارو. کون مسلمان جو ہے کسی کافر کو پکڑ کر کے مار رہا ہے؟ یہاں تو الٹا کافر پکڑ کر کے مسلمان کو مار رہے ہیں. تو ہم کیا مانیں اس کا مطلب؟ تو یہ اس کا مطلب صحیح سمجھیے کہ جنگ کے میدان میں جب تم جھگڑا شروع ہو جائے, تم جھگڑا کرنے لگو, جنگ شروع ہو جائے, تو ایسی صورت میں جو ہے اب اپنے دشمن کو تم مارو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو بتا دی گئی. اب اس کے بعد ایک چیز اور دیکھیے, جب سزائے موت دی جائے گی تو جلا کر کے سزائے موت نہیں دی جائے گی, اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کے جیسا کسی کو عذاب مت دو, کسی کو سزا ایسی مت دو جیسی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. آگ سے جلانے کی سزا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے, اس لیے اس طرح کی سزا دنیا والوں کو دینا منع ہے. حاکم وقت اس کو کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے پہلے زمانے میں تلوار تھا, تلوار سے اس کو سزائے موت دی جا سکتی تھی. پھانسی آج بھی چلتی ہے, پھانسی سے سزائے موت دی جا سکتی ہے. گولی وغیرہ ہے, گولی مار کر کے سزائے موت دی جا سکتی ہے, لیکن جلا کر کے سزائے موت نہیں دینا چاہیے, یہ حرام ہے, اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے آتے ہیں ایک چیز, دیکھیں مرتد کا ذکر چل رہا ہے تو ایک لفظ آپ سمجھ لیجئے کہ سوال کرنے والا اسلام کے بارے میں اگر اس کو صحیح سے علم نہیں ہے, یا اسلام کے معنی مفہوم یا قرآن کی آیت یا حدیث کو سمجھ نہیں پا رہا ہے, تو وہ آپ سے کراس کویشچن کرتا ہے. کراس کویشچن میں وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے سختی سے سوال کرے, کیسے ہو سکتا ہے ایسے اسلام میں, اسلام کی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی, ایسے نہیں ویسے نہیں, اس طرح کی اگر بات کر رہا ہے وہ, تو ایسی صورت میں وہ مرتد نہیں کہلائے گا. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جو اس کے سوال کے تشفی بخش جواب دیجئے. کراس کویشچن کرنے والا مرتد نہیں. ہاں جب وہ کھلم کھلا سوال جواب ختم ہونے کے بعد کھلم کھلا اگر اسلام کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے, تو ایسی صورت میں اسے مرتد مانا جائے گا. سوال جواب کرنے والا مرتد نہیں ہے. کراس کویشچن کرنے والا یا تعویل کرنے والا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آیت کی غلط تعویل کرتے ہیں, نہیں ہوتا کہ صحیح اس کا مفہوم کیا ہے, تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا. کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے یا مرتد قرار دینے سے پہلے واضح دلیل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر واضح دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کے اوپر حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ پکڑ کر کہہ دیں وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے. ایسا نہیں کر سکتے. واضح دلیل ہونا چاہیے, تفتیش اچھی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ بیان کر دیں کہ جس آدمی کو مجبور کیا گیا ہو اس آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا. اگر وہ کفر کر رہا ہے, اگر وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. جیسے کوئی ہندوؤں کا ایک موب ہے, جیسے آج کل ماحول چل رہا ہے بہت آرام سے, ادھر 5-6 سال سے تو یہ ماحول چل رہا ہے. موب پکڑ لیتے ہیں, بھیڑ پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے بول جے شری رام بول. اب وہ ڈر رہا ہے, نہیں بولنا چاہ رہا ہے, اللہ سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نہیں جب تک بولتا تو اس کو مارتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں کیا ہے. وَلَكِن مَنْ شَرَحَ كُفْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, جو کھلم کھلا کفر کرے اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے. من کفر باللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو آدمی اللہ رب العالمین کا کفر کرے, اللہ کے دین کا انکار کرے, اللہ کا انکار کرے اس حالت میں کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے, اس کو پریشان کیا گیا, اس کو لوگوں نے دبوچ لیا ہے, مجبور کر رہے ہیں, زبردستی کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, وہ بالکل پاک صاف ہے. تو اس طرح سے اگر مسلمان ہیں کہیں پھنس جاتے ہیں تو اور اپنی جان کے لالے پڑ جائیں, جہاں تک ہو سکے اپنا آپ جو ہے آپ لڑیے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اگر یہ ظالم ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں, یہ ظالم اگر ہمارے ایمان کو ہی پرکھنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کے لڑیے, جتنا ہو سکے لڑیے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری کوئی سنوائی نہیں, کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے, حکومت نہیں سنتی, پولیس نہیں سنتی, کیا کریں گے ہم؟ جہاں تک ہو سکے گا اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کریں گے. لیکن اگر دین ہماری جان کے اوپر لالے پڑ جائے, اگر ہماری جان کے ہی پیاسے ہو جائے, اپنی جان بچانے کے لیے اگر کفر یا کلمہ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ بول دیجئے, جو زبردستی کر رہے ہیں بول دیجئے, وہی خوش ہو جائیں. پتہ چلے گا ان کو اس دنیا میں ہی پتہ چلے گا, اور مرنے کے بعد بھی پتہ چلے گا. جس راستے کی طرف اور جس منزل کی طرف یہ ملک کو لے کر کے جا رہے ہیں نا, ان کو آنے والے وقت میں خوب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ کس کو پریشان کر رہے ہیں, کس قوم کو انہوں نے کھلواڑ سمجھ لیا ہے. ان کو آج نہیں 5 سال 10 سال 20 سال بعد سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں, مجبوراً اگر کچھ ہے ایسا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اب اس کے بعد جو ہے ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کر دیں، کن لوگوں پر جو ہے سزائے موت ہے وہ یہاں ہم بیان کر رہے ہیں۔ جادوگر اور کاہن، والساحر والکاہن، جادوگر اور کاہن، کاہن مطلب آسٹرولوجر حرام ہے اسلام کے اندر۔ ہم جاتے ہیں اپنا ہاتھ دکھا کر کے بولتے ہیں بتاؤ کیا ہوگا کل، بتاؤ کتنی بیوی ہے میری، کتنے بچے ہیں میرے، بتاؤ میری عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہو گئی۔ یہ سب بکواس، سب کفر، یہ سب جناتوں کا کھیل ہے اور اس میں مسلمان پھنس گئے ہیں۔ بڑی وعید ہے، انشاءاللہ یہ الگ موضوع، اس پر کبھی بعد میں گفتگو کریں گے۔ جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم ہے اسلام کے اندر، کاہنوں کو، اس طرح کے لوگوں کو جو مستقبل کی بات بتاتے ہیں جھوٹ موٹ کا، کچھ حقیقت نہیں رہتی ہے، کوئی حقانیت نہیں رہتی ان لوگوں کے اندر، لیکن یہ لوگ جو ہے مستقبل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود اپنی زندگی سدھار نہیں پاتے، خود جو ہے سڑک پر جو ہے چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں ایک جو ہے چادر بچھا کر کے، اور 10 روپیہ 5 روپیہ کماتے ہیں، اپنی زندگی بدل نہیں پا رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے دھوکہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو کبھی اور ذکر کریں گے اور کبھی بتائیں گے اس کے بارے میں۔ فی الحال آپ یہ جانیں کہ اسلام نے اس طرح کے لوگوں کی سزائے موت رکھی ہے۔ کفر ہے، سورہ بقرہ کے اندر اس کو کفر قرار دیا گیا ہے، اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک موقوف حدیث ہے، اس میں یہ کہ حد الساحر سیف، کہ ساحر یعنی جادوگر کی حد جو ہے تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا ہے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں یہ لوگ جادو لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پورے میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک جرم ہے، آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ارے جادوگر کو سزائے موت، ہاں جادوگر کو سزائے موت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، کتنے کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے زیادتی کی، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یا علم ہے تو آپ جان بوجھ کر اپنا آنکھ جو ہے بند کر لیے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے 1 ماہ قبل تقریباً جو ہے ایک مکتوب لکھا، چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے تو ایک مکتوب لکھا، آرڈیننس جسے آپ کہتے ہیں، وہ پورے سب طرف جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، جہاں جہاں گورنر تھے مسلمانوں کے، سب کو بھیجا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی جادوگر کو چھوڑا نہ جائے، اور اسی طریقے سے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جادوگر کو جادو کرنے کی وجہ سے قتل کیا۔ ایک جادوگر تھا، ایک لونڈی باقاعدہ تھی، لونڈی، اس کو جو ہے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گالی دینے والا یہ بھی قتل کا مستحق ہے۔ جو اسلام کو گالی دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا، یا اس طرح کسی کو بھی گالی دے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب غیر مسلموں نے اپنے بھگوان کو، اپنے خداؤں کو گالی دینے کی وجہ سے کیا سزا مقرر کی ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ یہ اسلام کی سزا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کو تحفظ اور بقا میں رکھے گی۔ کوئی اگر آدمی ہے، مان لیے وہ اللہ اس کے رسول کو گالی دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں پورے اس کمیونٹی کے اوپر اثر پڑے گا، ممکن ہے کہ بہت کچھ ہو جائے، دنگا فساد ہو جائے۔ لہذا ایسی صورت میں جو مرکز ہوتے ہیں، یعنی سینٹر آف فیتھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی عزت بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سینٹر آف فیتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے نہیں ہوتے بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہوتے ہیں۔ لہذا کے بیچ میں وہ جو ہے تو مسئلہ اللہ اس کے دین یا اس کی شریعت یا سنت یا ایک بھی اسلام کے جتنے بھی اس کو گالی دینے والا وہ جو ہے قتل کا مستحق ہے۔ یہ جو ہے کہاں ہے، آپ جو ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4361 پڑھیے، 4361 4361 میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بس زندیق اور زندیق کو بھی قتل کیا جائے گا۔ زندیق کون ہوتا ہے؟ زندیق مسلمان ہوتے ہیں۔ زندیق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ منافقین والی صفت والے ہوتے ہیں، کفریہ صفت والے ہوتے ہیں۔ رہتے تو ہے مسلمان، نام ان کا مسلمان جیسا ہوتا ہے، کام ان کا مسلمان جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کو اسلام سے محبت نہیں ہوتی، یا اسلام کی ہر چیز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ جیسے پردے کی اس سے تکلیف ہے،
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث گڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. زندیق جو ہوتے ہیں نا, اس کی کوئی ایک لائن میں تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. زندیق کئی طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. آپ مختصر میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زندیق جو ہے وہ جو اسلام میں رہ کر کے اسلام سے بغاوتی کام کر رہا ہے, بغاوتی تیور ہے اس کے, تعلیمات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے اندر اندر یا کھلم کھلا, اس طرح کے لوگوں کو زندیق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کی سزا بھی جو ہے سزائے موت ہے. اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, اور علماء اکرام نے اس میں اختلاف بھی نہیں کیا ہے. بہت شاذ و نادر ہے, ورنہ سارے علماء اکرام کا اتفاق ہے, کیونکہ یہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں اور احادیث گڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں. اس لیے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جینا, زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ہاں, ان تمام لوگوں سے ایک مرتبہ توبہ کر, جتنا بھی ہم نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے, ان تمام کے تمام لوگوں سے توبہ کرائی جائے گی. اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی, ان کو معاف کر دیا جائے گا اور یہ جیسے رہتے ہیں سب لوگ ویسے رہیں گے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتے ہیں, مصر ہیں, اپنے پر کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مصر ہیں, تو ایسی صورت میں پھر ان کو قتل کیا جائے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتد آدمی کو 20 راتوں تک دعوت دیتے رہے. مرتد آدمی تھا, اس کو قتل نہیں کیا فوراً, اس کو روکا, اس کو دعوت دیا, توبہ کرنے کے لیے کہا, دعوت دیتے رہے, توبہ کرنے کے لیے کہتے رہے 20 راتوں تک. پھر جب اتنا دن گزر گیا پھر بھی وہ نہیں مانا, اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اور اس نے انکار کیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے بیچ میں, انہوں نے بھی دعوت دی, اس نے انکار کیا. پھر اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی, یعنی 20 دن تک اس کو روکے رکھا گیا. ایسا نہیں کہ چھٹا باہر چھوڑ دیں گے, بند کر کے قید کر کے روکا جائے گا اسے اور اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. یعنی کوشش کی جائے گی کہ یہ بچ جائے, کوشش کی جائے گی کہ یہ نہ مرے, کوشش یہ کی جائے گی جہاں تک ہو سکے گا اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جب معاملہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی طرف سے ایک آدمی آ کر کے ایک مرتد شخص کو قتل کرنے کے متعلق بیان کیا. یہی شاید اوپر والا واقعہ, اسی کی تفصیل ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اسے 3 دن تک قید کرتے اور ہر روز اسے کھانا کھلاتے اور اس سے توبہ طلب کرتے, شاید وہ توبہ کر لیتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو توبہ کرنے کے لیے ابھارا جائے گا, تھوڑا روکا جائے گا اور فوری طور پہ جو ہے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یہ اتنی چیزیں تھیں. اسی طریقے سے زانی, وہ زناکار جو شادی شدہ ہے, اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس کا بھی ذکر ہم نے زنا کی سزاؤں میں کر دیا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا, قوم لوط یعنی مرد سے, سم لینگک, ہوموسیکشول, مرد سے اپنی حاجت پوری کرے, عورت سے حاجت پوری کرے, یہ جو قوم لوط کا عمل ہے اس پر بھی سزائے موت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو مار ڈالو, ایسے آدمی کو قتل کر دو, فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو, بشرطے کہ قوم لوط کا عمل اگر وہ کرے, قوم لوط کا عمل اگر وہ کرتا ہے تو مرد کو یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. اور مارنے کا طریقہ الگ الگ ہے, اس کی تفصیلات ہے, انشاءاللہ کبھی اور ذکر کیا جائے گا. فی الحال یہ ہے کہ اس عمل کو بھی اسلام میں پسند نہیں کیا گیا, گرچہ ہمارے ملک کی سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے اور ہندوستان کے اندر یہ اب کوئی کرائم نہیں رہ گیا ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن اسلام نے اس کو ذرہ برابر پسند نہیں کیا ہے. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری خواہشات, اگر تم مرد ہو تو تمہاری خواہشات عورت میں ہے, اور اگر تم عورت ہو تو تمہاری خواہشات مرد میں ہے. مرد اور عورت دونوں ملیں گے تب ایک دوسرے کی خواہش پوری ہوگی. مرد کی یا عورت کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اتنے لوگ ہیں جن کو اسلام نے یعنی قتل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے. ان کی سزا اسلامی حکومت میں, اسلامی شریعت میں, اسلامی قانون میں سزائے موت مقرر کی گئی ہے. اب ذرا بتائیے کون آدمی پسند کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے تو بہت سخت ہے, سخت اس کی وجہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا, کون جو آدمی قوم لوط کا عمل کر رہا ہے, آپ ذرا سا یہ بتائیے کہ وہ جو ہے اس کو پسند کرے گا؟ وہ کبھی چاہے گا کہ اسلام آئے؟ کیوں ایجنڈا چل رہا ہے, کیوں ایجنڈا چل رہا ہے بھائی نیوز چینل پر؟ ایک مسلمان قوم کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں, کیوں؟ آپ کبھی سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں کیا اسلام نے ان کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا اسلام والے ان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ مسلمان لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہے بھائی, کیا دقت ہے؟ مسلمان کوئی دقت پیدا کر رہے ہیں؟ مسلمان جو ہے رولز فالو نہیں کرتے, یا مسلمان جو ہے کسی کی جان نہیں بچاتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں تو کھانا پینا نہیں دیتے ہیں, ابھی دے نہیں رہے مسلمان, سب سے زیادہ مسلمان بانٹ رہا ہے, وہ تو ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. RSS والے تو پہلے کہہ رہے جے شری رام بولو تب کھانا دیں گے,
مسلمان تو یہ سب نہیں بول رہے ہیں، مسلمان تو یہ نہیں کہہ رہے نا اللہ اکبر بولو تب دیں گے، مسلمان تو بغیر اس کے کیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز میں حصہ ہیں۔ عظیم پریم جی کو دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے کٹ جو بنائی گئی کورونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے، سپلا کمپنی کا مسلمان، عظیم پریم جی مسلمان، بے شمار لوگ ہیں بڑی بڑی تعداد میں جو ہے ڈونیٹ کرنے والے مسلمانوں۔ کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ شراب دیکھا نا ابھی بکی ہے نا، کل پرسوں آج، کیا زبردست نظارہ، جگہ فری میں بٹ رہی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں ارے پیسے کی بھرمار ہے، مر تو رہا ہے غریب بیچارہ، پھانسی تو غریب لگا رہا ہے، بھوکمری کے شکار تو غریب ہیں، بھوکمری کے شکار غریب۔ اب اسلامی حکومت ہوتی تو شراب بکتی؟ اب جتنے شرابی ہوتے ہیں سب جو ہے شراب نہ ملنے کی وجہ سے غم میں مر جاتے ہیں کہ ہمیں شراب نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے سارا سوشل ڈسٹینس ختم، جو مرکز میں ہوا ہے نا دلی میں نظام الدین میں، اس سے خطرناک کام ہو رہا ہے، اس سے خطرناک کام۔ تعداد کورونا پازیٹیو کی 50,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ ادھر 24 گھنٹے میں 2,500 سے زیادہ کیس بڑھا ہے، 24 گھنٹے میں اونلی لاسٹ 24 آورس 2,500 کیس انکریز، 2500 کیس جو ہے بڑھے ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ داری لے گا اس کی؟ اور ایک جگہ نہیں، آپ دیکھ لیجیے پورے ملک بھر کے اندر جو ہے ٹھیکے کھل گئے ہیں، کس حساب سے کیسے وہ لوگ لے رہے ہیں شراب، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھا ایک شرابی جو ہے باہر نکل کر کے چلا رہا تھا خوب، مجھے یاد ہے وہ شراب کی دکان کھل کسی لیے چلا رہا ہے، پتہ نہیں کس کو، اپنی معشوقہ کو بلا رہا ہے کہ کس کو بلا رہا ہے اللہ جانے، نکل کر کے خود چلا رہا ہے، خود چلا رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہا ہے باہر جھانک کر کے کیا ہو گیا، لڑائی ہو گئی کیا، تو پتہ چلا نہیں وہاں شرابی ایک چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری کوئی لے گا نہیں، مسلمانوں سے دقت۔ کیوں؟ یہ نظام ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے۔ مسلمان امن سکون سے رہنا چاہتا ہے اور امن سکون معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے، جو سب سے ہو نہیں سکتا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، دائم رکھے یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آزمائش سے نجات دے دے، ہم لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری جو بے عزتیاں ہو رہی ہیں بلا وجہ، تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو سزا دے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا، ان کا جو انجام ہے وہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کو سربلند کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافرین، شرک اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا فرما۔ جو لوگ انیائے کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، انجسٹس کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کی جملہ عبادات کو قبول فرما۔ ہم تیرے آگے تائب ہیں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بے شک تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، ہم سے درگزر کر۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کی جملہ عبادات کو قبول فرما لے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔